بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دن تمام انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اس کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، خسف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھس جائیں گے، یورپ میں، پشم اور عرب میں۔ علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ بدکار اور نااہل سردار بنا دیے جائیں گے۔ ذلیل لوگ، جن کے تن کو کپڑا نہ ملتا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں پر اتر آئیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن کے اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد جلد گزرے گا۔ درندے، جانور آدمی سے بات کریں گے، کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ سورج پشم سے نکلے گا اور اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے، جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے ہیں۔ سورج کا پشم سے نکلنا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حسب دستور سورج دربار الہی میں سجدہ کر کے یورپ سے نکلنے کی اجازت مانگے گا۔ اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا کہ واپس جا۔ تب سورج پشم سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور پشم میں ڈوبے گا۔ اس کے بعد روزانہ پہلے کی طرح یورپ سے نکلا کرے گا، یعنی صرف ایک بار پشم سے نکلے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر چیز قرب قیامت کی علامت ہیں جب تم دیکھو گے کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ امانت کو ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ معمولی باتوں پر، ذرا ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لیں گے۔ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ قطع رحمی، یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔ انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا۔ امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خیانتی ہے۔ جھوٹے انسان کو سچا سمجھا جائے گا، سچے انسان کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ دوسروں پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہت محسوس کریں گے، یعنی لوگ یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اولاد نہ ہو۔ کمینے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ شریفوں کا ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنیں گے۔
لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے، لیکن ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے اور ایلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، زیادہ گناہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنائے جائیں گے۔ مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنیں گے، لیکن دل ویران ہوں گے۔ شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی۔ جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مذہب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ مرد عورتوں کی نکالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نقل کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ یا اللہ کی صفت کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا اور اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا۔ دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا۔ بدکاروں کی آوازیں مسجدوں سے بلند ہوں گی۔ گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی۔ گانے بجانے اور موسیقی کی آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ سرے راہ شرابیں پی جائیں گی۔ ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا۔ پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی۔ قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے۔ امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی تنقید کریں گے۔ سرخ آندھیاں تم پر اللہ کی طرف سے آئیں گی، زلزلے آئیں گے، لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے یا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے گا۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔